سورہ نحل آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر، اور تحقیق ہم مسلسل یہ بات جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے سب کچھ۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ وہ سکھاتا ہے وہ تو عجمی ہے، جبکہ یہ عربی فصیح عربی زبان میں اترا ہوا قرآن ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، وہ لوگ کہ جن کا جو ہماری آیات پہ ایمان نہیں رکھتے ان کو کبھی بھی اللہ رایاب نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اور یہ جو لوگ ہیں یہ جھوٹ باندھتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ کی آیات پہ ان کا ایمان نہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ خود جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، جس نے کلمہ کفر کہا ایمان لانے کے بعد، ہاں مگر اس پہ جبر کر دیا گیا ہو، اس کو گھیر لیا گیا ہو۔ وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان کے اوپر جمع ہوا ہو۔ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن وہ دوسرے لوگ کہ جنہوں نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اس کو پسند کیا انہوں نے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ نے یہ اصول رکھا ہے کہ وہ نہ ماننے والوں کو رایاب نہیں کرتا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سمع و بصر سے پہ یعنی آنکھوں پہ اور کانوں پہ اور دلوں پہ اللہ نے مہر کر دی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی سب سے زیادہ بے خبر ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، لا محالہ، لا ضرور، انہیں بالکل ہر صورت میں آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہونا پڑے گا۔ یہ پہلی آیت میں وہ دوسرا اعتراض ہے، بات کے اوپر ایک اعتراض کی بات کل ہوئی تھی۔ اب لوگوں کو ورگلانے کے لیے اور ان کو بہکانے کے لیے جو باہر سے آتے تھے، اس لیے کہ یہ بات تو عام ہو چکی تھی مکہ مکرمہ میں، تو ان لوگوں نے یہ بنایا کہ بھئی یہ بیٹھتے ہیں فلاں غلام کے پاس،
یہ جو غلام ہوتے تھے وہاں پہ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے تھے، تو ان میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جو کسی ڈاکے میں، کسی اس طرح کے چکر میں پکڑے گئے بچوں کی صورت میں یا بڑے بھی، پھر ان کو غلاموں کی بنڈیوں میں وہ ڈاکو لا کے بیچ دیتے تھے، تو مکہ والے خرید کے لے آتے تھے۔ جو کاریگر ہوتا تھا اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ کماؤ ہوتا تھا۔ اسی طرح کا ایک غلام تھا جبر، یہ لوہار تھا، اور یہ اپنا کام کرتا رہتا تھا اور تورات بھی پڑھتا رہتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جب کہ بھی وقت فارغ ہوتا اس کے پاس بیٹھتے، اس کو دعوت بھی دیتے، اس کی بات بھی سنتے۔ تو مکہ والوں نے یہ کہنا مشہور کر دیا کہ یہ تو اس سے سیکھ کے آتے ہیں اور آ کے ہمارے اوپر دونس جماتے ہیں کہ جبرائیل امین آیا اور اس نے یہ وحی لائی۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ دوسری آیت ہے، یہ آج کی پہلی آیت جو ہے، کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ جب یہ اس طرح کے فکرے میں آتا ہے مضارع کا صیغہ، تو اس میں ایک فعل ناقص حذف ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو پورا لے آئیں، اس بات کے اوپر کافی دفعہ پہلے بھی وضاحت سے بیان ہو چکی، وہ وہاں سے شروع ہوا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ اصل میں ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا قَدْ كُنَّا نَرَىٰ۔ تو یہاں پہ بھی وَلَقَدْ نَعْلَمُ، یہ اصل میں وَلَقَدْ كُنَّا نَعْلَمُ ہے، تو فعل ناقص کو اصول کے مطابق حذف کر دیا گیا۔ ترجمہ اس سمیت ہوگا کہ ہم مسلسل پچھلے بہت عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کو ایک آدمی سکھاتا ہے، ایک انسان ہے وہ سکھاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں فرشتہ آ گیا۔ لیکن اعتراض اتنا لغو ہے، اتنا فضول ہے کہ فکرے کی نوعیت بتاتی ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ وہ اتنی لغو بات ہے کہ اس کو کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہی کبھی نہیں محسوس ہوئی۔ اب جب یہ انہوں نے بہت زور و شور سے کہنا شروع کر دیا تو پھر توجہ کی، تو پھر اس کا یہ جواب آیا۔ جواب کیا ہے؟ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، کہ جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں اس کی زبان اپنی عجمی زبان ہے۔ عرب جو ہیں وہ اپنے آپ کو، عرب اور دوسرے تمام لوگوں کو، تمام دنیا کی دوسری زبانیں بولنے والوں کو عجمی کہتے ہیں۔ عجمی کے لفظی معنی گونگا کے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس لیے کہتے تھے کہ، اور کچھ حد تک بات صحیح بھی ہے، کہ عربی کے مقابلے میں دنیا کی باقی زبانیں جو ہیں ان میں وہ چیز موجود نہیں ہے جو عربی زبان میں ہے۔ اس میں جو یعنی میتھمیٹیکل جو الفاظ کا انتخاب ہے اور جو گرامر ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے، دنیا کی اور کسی زبان میں یہ بات نہیں ہے۔ تو کہا کہ جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں وہ خود عجمی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات ہمیں عام طور پہ جو نوٹس میں آتی ہے وہ دیکھنی چاہیے کہ جس طرح آدمی اپنی زبان میں، جو کہ اس کی یعنی جس کو مادری زبان کہتے ہیں، اس مادری زبان میں جیسی آدمی بیان کر سکتا ہے بات کو، ایسا دوسری کسی زبان میں نہیں کر سکتا، کتنا ہی بے شک کیوں نہ سیکھا ہو، کتنا ہی اس کی محاورہ اور پریکٹس کیوں نہ ہو، وہ نہیں کر سکتا۔ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں، اس چیز کا تو مجھے پتہ نہیں تھا۔ اور یہ یعنی ہر آدمی کے ساتھ یہ چیز پیش آتی ہے، جو بھی دوسری کوئی زبان بولتا ہے، جیسے لوگ پشتو بولتے ہیں، لوگ پنجابی بولتے ہیں، لوگ انگریزی بولتے ہیں، انگریزی میں کہاں تک انہوں نے پڑھا اور کیا کیا کیا۔ لیکن وہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب مرحوم، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، انہوں نے اس لینگویج میں انگلش میں پی ایچ ڈی کیا تھا۔ وہ گجرات میں کالج کے پرنسپل تھے،
تو وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ دوسری زبان کی وہ چیز نہیں ہے، آدمی اس طرح بیان نہیں کر سکتا، جبکہ وہ تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ غلام لوگ تھے، تو ان کی اپنی معلومات اپنی زبان کے بارے میں کیا تھی، عربی کو وہ کیا جانے، انہوں نے تو عربی سیکھی نہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا ذرا ان کا اندازہ لگاؤ کہ کس قسم کا یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جس کی اپنی زبان عربی ہے ہی نہیں، وہ اس زبان میں قرآن اس کو سنا رہا ہے۔ وہ اس کے بارے میں کہا کہ عربی مبین، یعنی اتنی فصیح و بلیغ زبان وہ کیسے سکھا سکتا ہے؟ اب قرآن پاک میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کے اندر بیان کردہ معانی و حقائق ہیں، جو اس میں معانی اور حقائق ہیں ان تک پہنچنے کے لیے تو سب سے پہلے اس کے اوپر ایمان لانا پڑتا ہے۔ جس نے قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہیں مانا وہ اس کے معانی و حقائق تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں اگر وہ عربی زبان جانتا ہے، اگر وہ عرب ہے، جیسے اس وقت لوگ موجود تھے، تو وہ کلام کے بڑے دل دادا تھے، وہ تو اچھے کلام کے اوپر بڑی زبردست داد بھی دیتے تھے، تو وہ اس کے الفاظ اور الفاظ کا جو چناؤ اور انتخاب ہے اس میں تو دیکھ سکتے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے چیلنج کیا اس جیسی کوئی کتاب لاؤ، ہم تو نہیں لا سکے۔ اس کا مطلب کہ ان کے دلوں نے فرعون کی طرح بات کو مانا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ ان کی سیاسی شعبہ بازی تھی کہ دوسرے لوگ ان کی بات کو نہ مانیں جو واقف نہیں ہے، وہ یہ بات کہتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیں مسلسل اس بات کا پتہ ہے، اعتراض لفظ تھا، فضول تھا، اس لیے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ جب انہوں نے بہت زور و شور سے کہنا شروع کیا تو اب ہم کہتے ہیں کہ دیکھ لو کہ وہ تو عربی جو خود نہیں جانتا، وہ اس قسم کی فصیح و بلیغ عربی میں کیسے سکھائے گا دوسروں کو۔ یعنی اس کی تو مثال ایسے ہی ہو گئی کہ جیسے ایک موتی ہے، ایک ہیرا ہے، آپ اس کو کسی کاربن کوئلے سے اس کو چمک دینا چاہتے ہیں کہ یہ مزید چمکے، اور اس کے لیے کوئلہ استعمال کرتے ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ یہ اس کی صورتحال یعنی اصولی اس طور پہ بیان ہوئی کہ جن لوگوں کا اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں ہے، جو قرآن پاک کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کرتے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے قلب اطہر کو وحی کا محبت نہیں سمجھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو راہیاب نہیں کرتا۔ اور یہ راہیابی جو ہے، یہ جو ہدایت ہے، وہ اس کے معانی و حقائق تک پہنچنے کی ہدایت ہے۔ یعنی جس کا ایمان نہیں ہے وہ اس کو پڑھ کے معانی و حقائق تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم اپنے اور مقاصد کے لیے قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی لائبریریوں میں ذخیرے ہیں، وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں طرح طرح کے مضامین لکھتے ہیں، لیکن اس بات کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہم نے ایمان لانا ہے اس کے اوپر، اس قول کے اوپر ہم نے ایمان لانا، وہ اس کے معنی و حقائق تک نہیں پہنچتے، اسی طرح کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے اسکالر گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں، ان کو راہیاب نہیں کرتا، یعنی وہ اس کے معنی و حقائق تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ایمان لا کے اس کا مطالعہ نہ کریں۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو انہوں نے پھر دوزخ میں جانا ہے۔ عذاب علیم دوزخ کے عذاب کی ایک تعبیر ہے، دردناک عذاب۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہا یہ جو جھوٹ ہے، اور یفتر الکذب، جھوٹ وہ جس کو گھڑا گیا ہو، ان لوگوں نے اپنی مجلسوں میں یعنی مشاورت کر کے دوسرے لوگوں کو ورغلانے کے لیے، اس کی طرف توجہ نہ دینے کے لیے جو منصوبہ بندی کی ہے، اس کو گھڑ گیا کہا، اس کو گھڑا ہوا کہا، افطرا، جھوٹ ہے، کذب۔
کہا ایسے جھوٹ وہ لوگ گڑھتے ہیں کہ جن کا اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر اس کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ وہ جھوٹ کیا گھڑتے ہیں دوسروں کے بارے میں، وہ ہمارے رسول کو کیا کہیں گے کہ یہ سنتا تو اس سے ہے، وہ اس کو سکھاتا ہے اور آ کے ہمیں دوست جماتا ہے کہ یہ جبرائیل امین لائے ہیں اور وہی اتری ہے میرے اوپر۔ کہا وہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اولئک هم الکاذبون، یہ خود جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمان، کہ جس نے کلمہ کفر کہا ایمان لانے کے بعد، مومن ہوا، پھر اس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، اس نے کہا کہ اس میں تو فائدہ نہیں ہے، یہ تو سارے نقصان اٹھا رہے ہیں، مجھے بھی نقصان ہوگا، تو اس نے وہ اسلام سے پھر گیا۔ الا من اکرہ، ہاں اگر کسی کو گھیر لیا گیا، اور مکہ میں یہی صورتحال تھی، اس کو مجبور کر دیا گیا، اکراہ مجبوری کو کہتے ہیں، وقلبہ مطمئن بالایمان، تو اس نے کلمہ تو کہہ دیا، جو وہ چاہتے تھے وہ کہہ دیا، لیکن اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہے، جمع ہوا ہے۔ اس کے لیے تو استثناء آ گیا کہ اس آدمی کی کوئی بات نہیں، یہ کہہ سکتا۔ لیکن جو دوسرے ہیں جن کا وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، یعنی اس کے لیے کفر کے دروازے اندر کھل گئے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے غضب میں، اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، بڑا عذاب۔ اب مکہ مکرمہ میں ہمیں دونوں مثالیں ملتی ہیں، جو عظیمت ہے یعنی جو بڑائی ہے وہ تو اس چیز میں ہے کہ آدمی کے ٹکڑے کر دیے جائیں، وہ کلمہ کفر نہ کہے۔ یہ مثالیں مکہ میں موجود ہیں۔ حضرت حباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو انگاروں کے اوپر لٹایا گیا، یہاں تک کہ ان کے وجود کی چربی سے وہ انگارے بجھ گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ مسیلمہ کذاب نے اسی طرح ایک صحابی کو پکڑا اور اس کو کہا کہ کہو میں رسول ہوں، میرے بارے میں کہو مسیلمہ رسول۔ نے کہا میں نہیں کہتا، تو رسول نہیں ہے، تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دیا۔ اس نے کہا کہو کہ میں رسول ہوں، نہیں تو میں دوسرا بھی کاٹوں گا۔ اس نے کہا کاٹ دو۔ یہ صحابی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے وہ کلمہ نہیں کہا جو وہ چاہتا تھا۔ ایک یہ مثال ہے۔ دوسری ایک اور مثال ہے، کل بھی نام آیا تھا آل یاسر کا۔ حضرت عمار کے سامنے ان کی والدہ سمیہ کو اور ان کے والد یاسر کو شہید کر دیا گیا، یہی کہتے کہتے کہ تم اس راستے سے ہٹ جاؤ، اپنے سابقہ دین کے اوپر واپس آ جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں ماریں گے۔ وہ اذیت دے کے وہ مار رہے تھے، مسلسل سزائیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ کے برچھی ماری اور وہ مر گئی، شہید ہو گئی۔ کل بھی تذکرہ ہوا تھا، پہلی خاتون شہید۔ حضرت یاسر کو شہید کر دیا اسی طرح وہاں نے۔ پھر اس کے بعد بیٹے کو پکڑا، عمار رضی اللہ عنہ کو۔ تو حضرت عمار کو انہوں نے بہت زیادہ جب اذیتیں دیں تو آپ نے وہ بات کہی جو وہ چاہتے تھے۔ وہ کلمہ یہ تھا، جیسے اس نے خود آ کے بیان کیا روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لوگوں سے میری جان نہیں چھوٹی یہاں تک کہ میں نے آپ کو برا بھلا کہا اور ان کے معبودوں کو اچھے الفاظ سے یاد کیا۔ تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیف قلبک، تیرے دل کی کیا کیفیت ہے، اب تیرے دل کی کیا کیفیت ہے۔ یہ کہنے کے بعد
تو اس نے کہا قلبی مطمئن علی الایمان، میرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ میں ایمان کے اوپر مضبوط ہوں، مطمئن ہوں اور جمع ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعودوا فعودوا، اگر وہ دوبارہ ایسے کہیں کہ کرے تمہیں سزا دیں یہ کہنے کے لیے، تم کہہ دو کوئی بات نہیں۔ یہ ہے تشریح اصل میں قلبہ مطمئن کی، کہ آدمی کو جان بچانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی کلمہ کفر کہنا پڑ جائے، تو اس میں دونوں صورتیں ہیں۔ اگر اس نے نہیں کہا اور جان اس کی نہیں بچی تو یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ افضل درجہ ہے، اس کے اندر عظمت ہے، اس کے اندر بڑائی ہے۔ اس لیے کہ اگر آج جان بچا لی تو کل ڈنگی ہو جائے گا، بستر پہ مر جائے گا، 10 سال بعد مر جائے گا۔ لیکن یہ تو عارضی سی دنیا ہے، تو مستقل جو ہے اس میں تو اس نے اپنا مقام بنا لیا، لیکن اس قسم کی مجبوری کی حالت میں اجازت بھی موجود ہے کہ اگر اس کا دل ایمان کے اوپر جمع ہوا ہے، مطمئن ہے، اس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے نہیں کھولا جیسے یہ الفاظ یہاں پہ آئے، تو پھر وہ زبان سے وہ بات کہہ سکتا ہے کہ جس سے جان بچ جائے۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ یہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لیا، ان کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، ان کے اندر ایمان کا جو چراغ تھا وہ بجھ گیا، اس وجہ سے یہ اشر ہوا ان کا کہ ان کے لیے عذاب عظیم اور اللہ کے غضب کی بات ہوئی، یعنی دنیا میں اس کا غضب اور آخرت میں عذاب عظیم۔ کہ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو، آخرت کے اوپر ترجیح دی۔ کہاں یہ دنیا کی زندگی کہ جس میں صرف مصائب ہیں، جس میں آزمائشیں ہیں، جس میں کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو مطمئن نہیں دیکھا ہوگا۔ ہمارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید فلاں کے پاس اتنے بڑے پیسے ہیں، بڑی اس کے پاس آسانیاں ہیں، اس نے بڑی سے اپنے لیے سہولت پیدا کی ہے، تو شاید وہ مطمئن ہو۔ اس قسم کے سارے جو دنیا کی زندگی کے لیے اپنے مال و دولت کے زور سے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر رہے تھے، کبھی کبھار ان کے قصے آتے رہتے ہیں اخباروں میں۔ وہ جو ایک ان کا گلوکار تھا، مجھے نام بھول گیا ہے، وہ اس نے اپنی آسائشوں کے لیے اور اپنی زندگی کو لمبا کرنے کے لیے 16 اسپیشلسٹ ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے اپنے سٹاف میں۔ جیکسن کچھ اس طرح کا نام، مائیکل جیکسن، اور پتہ نہیں اس نے کیا کیا انتظام کیا، اور وہ کہتا تھا کہ میں 150 سال زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اور امریکہ میں جو ایوریج لائف ہے، جو اوسط عمر ہے، وہ 81 سال ہے، وہ 50 سال کی عمر میں مر گیا۔ یہ اس قسم کے نمونے جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں تاکہ ہم دیکھتے رہیں۔ اس کے اندر یعنی بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دینا ایک بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، ایک ایسا سودا ہے کہ جس کو کوئی بھی اختیار نہیں کرے گا اگر اس کے اوپر حقیقت کھلی ہوئی ہو تو۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کہ جو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، خاص طور پہ ایمان ایک دفعہ قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کر لیا، ان کو وہ کیسے یہ رہنمائی عطا کرے گا کہ جس کی روشنی میں وہ سمجھ سکے کہ دنیا کی اور آخرت کا آپس میں تقابل کیا ہے۔ ان کو یعنی ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے والوں کو یہ رہنمائی نہیں ملتی اللہ کی طرف سے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، انسان کے پاس
صحیح راستہ متعین کرنے کے لیے اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان میں پہلی چیز دل و دماغ ہے. اور قرآن حکیم نے بہت زیادہ انسان کو اپیل کی کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنی فکر کو استعمال کرو، اس لیے کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے جو اللہ نے عطا کی اور اس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. باقی جو صلاحیتیں ہیں وہ اکثر دوسرے جانوروں میں بھی ہیں، لیکن ان میں عقل نہیں ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو انسان کے پاس پہلی چیز یہ ہے، اگر اتنی قیمتی چیز کو اس نے حقیقت کو اختیار کرنے کے لیے نہیں استعمال کیا تو آپ ذرا سوچیں کہ یعنی اللہ نے پھر کیا فیصلہ کرنا ہے اس کے بارے میں. یعنی آپ کسی بچے کو، اپنے کسی بچے کو کوئی بہت قیمتی چیز دیں کہ بھائی اس کا یہ استعمال ہے، آپ اس کو ایک قیمتی موبائل دیتے ہیں، i12 دیا آپ نے اس کو ایپل کا کہ اس کی بڑی قیمت ہے، آج کل یہ 2 لاکھ روپے میں آ رہا ہے، تو ذرا احتیاط سے استعمال کرنا، اور اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، یہ کام یہ کرنے کے لیے ہے. آپ جس وقت جاتے ہیں وہ پب جی کھیل رہا ہے، جس وقت دیکھتے ہیں وہ پب جی کھیل رہا ہے، حالانکہ اس میں بہت ساری فائدے کے لیے کرنے کے کام موجود ہیں، ان سے وہ کر سکتا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے وہ لے لیں گے کہ چھوڑو، تمہیں پتہ ہی نہیں، اتنا زمانہ تمہیں دیا تمہیں. اللہ نے انسان کو عقل دی، اور عقل کا جگہ جگہ پہ اپنی کتاب میں کہا کہ یہ دی اس لیے ہے کہ تم اپنے لیے راستہ متعین کرو سوچ کے، جس کو میں اپنے ان دروس میں شعوری سطح پہ ایمان کہتا ہوں، کہ سوچ کے اپنے شعور سے استعمال کر کے ایمان لاؤں. جب وہ فضول قسم کی بے قیمت قسم کی چیزوں پہ اپنی عقل کو ضائع کر رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس سے واپس لے لیتا ہے، اور اس کے واپس لینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے پاس ہی رہتی ہے، لیکن وہ اس کے اوپر مہر لگا دیتا ہے کہ یہ اب حق تک پہنچنے کے لیے اس کو استعمال کر ہی نہیں سکے گا. جیسے موبائل میں بھی فیسلٹی ہوتی ہے، آپ اس کے اوپر قدم لگا سکتے ہیں کہ جاؤ. پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں انسان کام لیتا ہے اپنی راستہ متعین کرنے کے لیے اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے، کائن کے اوپر بھی ہم مہر لگا دیتے ہیں، حقیقت تک پہنچنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو جاتی. اور دنیا میں کسی کو جو سب سے بڑی سزا دی جا سکتی ہے وہ یہی ہے، جس کا تذکرہ بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی ہے، پہلے رکوع میں بھی ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، کہا یہ لوگ جو ہیں جن کے اوپر مہر مار دی گئی، یہ سب سے زیادہ بے خبر لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ انہیں کتنی خوفناک سزا دے دی گئی ہے، اور یہ خوش ہیں اور اتراتے پھرتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر لیا. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. لا جرم عربی زبان میں لا تو نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ جرم کا صلہ ہو یا بدھ کا سلسلہ ہو، لا بدھ، تو پھر یہ تاکید کے لیے آتا ہے. یہ ایک ہی لفظ ہے لا جرم، لا بدھ بھی استعمال ہوتا ہے. اور ہم اردو زبان میں بھی اسی عربی کا ایک لا والا استعمال کرتے ہیں جس کا یہی مفہوم، وہ ہے لا محالہ. ہم کہتے ہیں لا محالہ، تو اس میں لا نفی کا نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی لفظ ہے لا محالہ، اس کا ترجمہ ہے لا جرم کا، یعنی ایسے ضرور ہوگا، لا محالہ یہ ہوگا. انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والوں میں سے ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد